گڈ آفٹرنون. آج اردو میتھڈ سیم 2 کے لیے دوسرا ٹاپک ہے نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن 1986 یعنی قومی تعلیمی پالیسی 1986. 20 اپریل 1986 کو راجیو گاندھی کی قیادت والی کانگریس حکومت نے نئی قومی پالیسی کو پارلیمنٹ کے سامنے غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا. اس نئی قومی تعلیمی پالیسی نے ملک کے تعلیمی نظام کو ایک جامع اور قومی تناظر فراہم کیا اور اسے وسعت دینے میں نمایاں کردار ادا کیا. قومی تعلیمی پالیسی 1986 کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلا ہے تعلیم کو پیشہ ورانہ رخ دینا، ووکیشنل آف ایجوکیشن. خاص طور پر ثانوی سطح کے نصاب کو اس طرح ترتیب دینا کہ طلباء کی دلچسپی پیشہ ورانہ کورسز کی طرف بڑھے. دوسرا ہے سائنسی اور تکنیکی ترقی کی تشہیر، اویکننگ اباؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. عوام کو سائنسی اور تکنیکی ترقی کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور خاص طور پر طلباء کو تعلیم کے مختلف مراحل پر سائنس اور تکنیکی ترقی کا علم فراہم کرنا تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں اسے استعمال کر سکیں. تیسرا ہے ناخواندگی کا خاتمہ کرنا، ایریڈیکیشن آف الٹریسی. سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی کوششوں کے ذریعے ناخواندگی کا خاتمہ کرنا، تعلیم، بالغان، رسمی تعلیم، کسانوں کی تعلیم و تربیت اور اوپن اسکولز کی حوصلہ افزائی کرنا. اب اس پالیسی کے بیسک کریکٹرز کیا ہیں؟ پہلا ہے تعلیم کی قومی شکل، نیشنل فارم آف ایجوکیشن. قومی تعلیمی پالیسی میں تمام ریاستوں کے لیے ایک قومی نصاب کی سفارش کی گئی. اس کے تحت نصاب کا 75% حصہ تمام ریاستوں میں یکساں رکھنے کی سفارش کی گئی اور باقی 25% حصہ کی مقامی و ریاستی تہذیب، جغرافیائی اور تاریخی ضروریات کے مطابق ترمیم و اضافے کی گنجائش رکھی گئی. قومی تعلیمی پالیسی کی اس سفارش کا مقصد ملک کے تمام عوام کو ان کے بنیادی حقوق و فرائض، جدوجہد آزادی کی تاریخ، اجتماعی تہذیب و ثقافت کی معلومات دینا اور بحیثیت قوم کے پہچان کرانا ہے. دوسرا ہے تفہیم پر زور دینا، انفارمیشن لرننگ. تعلیمی عمل کو تفہیم پر مبنی بنانے کے لیے قومی تعلیمی پالیسی کے تحت سفارش کی گئی کہ معلم صرف جماعتی تدریس پر ہی منحصر نہ رہے بلکہ وہ جماعت اور اسکول میں طلباء کو ایسا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرے طلباء از خود جدوجہد کر کے سیکھیں تاکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو. طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کی اس طرح نشو و نما کی جائے کہ وہ حاصل شدہ علم کی افادیت کو سمجھ سکیں اور اسے استعمال کرنے کے قابل بن سکیں. نصاب کے ذریعے دی جانے والی معلومات عموماً 4 یا 5 سال پرانی ہوتی ہے اور وقت حاضر کے تناظر میں نامکمل ہوتی ہے. چنانچہ سائنس اور تکنیکی مضامین
میں طلباء کو نئی معلومات حاصل کرتے رہنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ تیسرا ہے نوکری کے لیے ڈگری کی شرط ختم کرنا، ڈیلنکنگ آف ڈگری اینڈ جاب۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اکثر طلباء نوکری کے لیے ڈگری حاصل کرتے ہیں، انہیں تعلیم سے حقیقی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر نوکری کے لیے ڈگری کی شرط ختم کر دی جائے تو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں خواہش مندوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور طلباء تکنیکی اور پیشہ ورانہ کورسز کی طرف توجہ دیں گے۔ حکومت کے کسی بھی شعبہ میں تقرر کے لیے امیدوار کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ قابلیت کو مد نظر رکھا جائے اور اس جائیداد سے لا تعلق ڈگری کو اہمیت نہ دی جائے۔ چوتھا، تعلیم کو پیشہ ورانہ رخ دینا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے طالب علم کو قدرتی ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق کوئی ہنر حاصل کرے اور مستقبل میں خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ اس کے لیے نصاب میں سائنسی اور تکنیکی مضامین شامل کیے جائیں۔ 10ویں جماعت کے کم از کم نصف طلباء تکنیکی اور پیشہ ورانہ مضامین میں اپنی دلچسپی کے اعتبار سے منتخب کریں اور باقی طلباء ادبی مضامین کو اختیار کریں۔ اس طرح تعلیم کو پیشہ ورانہ رخ دینے کی وجہ سے بے روزگاری کا مسئلہ ختم کرنے میں مدد ملے گی اور تعلیم یافتہ باہنر افراد اپنی روزی کے لیے کسی نوکری کے منتظر نہیں رہیں گے۔ 5واں ہے اخلاقی قدروں کو فروغ دینا، مورل ڈیولپمنٹ۔ تعلیم کو سماج میں متوقع اور مثبت تبدیلی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے تدریس کے دوران جہاں پر ممکن ہو طلباء کو زندگی کے تعلق سے اخلاقی تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ فرد کی ایک متوازن شخصیت کے طور پر نشو و نما ہو سکے اور ملک کی ایک متحد اور مہذب قوم کی شکل میں پہچان کو فروغ مل سکے۔ 6 ہے طریقہ امتحان کی درستگی، ریفارمز آف ایگزامینیشن۔ قومی تعلیمی پالیسی میں طلباء کو ڈویژن کی بجائے گریڈ دینے کی سفارش کی گئی۔ گریڈ دینے کے لیے امتحان کا درجہ دشواری اور طلباء کے مجموعی رد عمل کو بنیاد بنایا جائے۔ سالانہ امتحان کے ساتھ ساتھ میقاتی امتحانات اور جماعتی مشقوں کو بھی اہمیت دی جائے۔ طلباء کی قدر پیمائی کے لیے کسی بیرونی ممتحن کی بجائے ان کے استاد کو ترجیح دی جائے۔ اس سے استاد کی اہمیت میں اضافہ ہوگا اور نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ تعلیمی اداروں کو زیادہ خود اختیاری دی جائے اور ملک کی چنندہ ڈگری کالجوں کو بحیثیت خود مختار تعلیمی اداروں کی ترقی دی جائے۔ 7واں، اساتذہ کا معیار بڑھانا، اسٹیٹس آف ٹیچرز۔ اساتذہ کا معیار بڑھانے کے لیے قومی تعلیمی پالیسی میں کارآمد سفارشات پیش کی گئیں۔ ایک جیسے عہدوں پر فائز اساتذہ کو ایک جیسی تنخواہیں دی جائیں اور انہیں اسکول سے قریب رہائش کی سہولیات فراہم کی جائے۔ تعلیمی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر رکھنے کے لیے تمام اساتذہ کو 5 سال میں کم سے کم ایک مرتبہ لازمی طور پر ریفریشر کورس کرنے کی سختی کی جائے۔ دوران خدمت ٹریننگ کو اہم اور ضروری قرار دیا جائے۔ 8واں ہے تعلیم کی جدید کاری، ماڈرنائزیشن۔ قومی تعلیمی پالیسی میں کمپیوٹر کے استعمال کو تعلیمی میدان میں فروغ دینے کی سفارش کی گئی تاکہ قابلگی کی شرح کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ مراسلاتی کورسز، ٹیلی ویژن کا تعلیمی استعمال، سیٹلائٹ کے ذریعے مراسلاتی تعلیم اور ویڈیو کیسٹ کا جماعتی تدریسی کے دوران استعمال کر کے تعلیم کو جدید شکل دینے اور طلباء کی دلچسپی بڑھانے کی سفارش کی گئی۔ 9واں ہے نئے تعلیم اداروں کا قیام،
اسٹیبلشمنٹ آف ڈائٹس۔ ملک کے تمام ریاستوں کے اضلاع میں ضلع سطح پر ضلعی ادارہ برائے تعلیم و تربیت ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ قائم کیے جائیں۔ ان اداروں کے ذریعے وقتاً فوقتاً متعلقہ علاقے کے عوام کی تعلیمی ضرورتوں کے بارے میں سروے کیے جائیں۔ تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی غرض سے مرکزی سطح پر تعلیم کا مرکزی ادارہ قائم کیا جائے، جہاں پر تحقیق کو بڑھاوا دیا جائے۔ نئی قومی تعلیم کا مقصد 21ویں صدی کے لیے شہری تیار کرنا ہے، جو اپنی بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہو اور ذاتی مفاد کے لیے آپس میں لڑنے کی بجائے اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے پر توجہ دیں اور اپنی جانب سے ملک کی ترقی میں حصہ داری ادا کریں۔ ڈائٹ کے ذمہ دوران خدمت اساتذہ اور قبل از خدمت اساتذہ کی تربیت کا کام دیا جائے۔ ڈائٹ کے ذریعے چلائے جانے والے کورسز کا نصاب، جس میں ڈی ایل ایڈ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، 70% مرکزی سطح کا اور 30% علاقائی اور ریاستی ضرورتوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ آج ہم نے 10 پوائنٹس اس کے بارے میں بتائے۔ انشاءاللہ کل پھر مزید تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔